میرا نام ثانیہ قیوم ہے۔ میرا باپ قیوم میرے بچپن میں ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے میری پرورش میری ماں نے اکیلے ہی کی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن تھی اور بس ہماری یہی ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ جب ابا کا انتقال ہوا تو اماں بہت جوان تھی۔ میں اس وقت کوئی 6 سال کی اور میری بہن یاسمین 3 سال کی تھی۔ سب نے اماں کو مشورہ دیا کہ بیٹیوں کو یتیم خانے میں چھوڑ دو اور دوسری شادی کرو، تمہارے آگے زندگی پڑی ہے۔ لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میری بیٹیوں کا باپ مر گیا ہے تو ان کے لیے زندہ ماں بھی مر جائے۔ میری بیٹیاں یتیم ضرور ہیں مگر بے سہارا نہیں جو انہیں یتیم خانے بھیج دوں۔ اماں نے تنہا ہی ساری دنیا کا مقابلہ کیا تھا اور ہمارے لیے چٹان بن کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ابا ریلوے میں سرکاری ملازم تھے اور ابا کے انتقال کے بعد پینشن پر گھر کی گاڑی چلنے لگی جس سے ہمارا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا، اور ابا نے اچھے وقتوں میں اپنا ذاتی مکان بھی بنا لیا تھا جو اب ہمارے لیے سر چھپانے کی جگہ تھی۔ ہماری امی ہمارے لیے اور ہم اپنی امی کے لیے ہی جیتے تھے۔ ہمارے پڑوسی میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کا نام سکندر تھا اور وہ ڈاکٹر تھے۔ آس پاس پڑوس کے سب لوگ انہیں ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے۔ میرے بچپن میں وہ جوان ہوا کرتے تھے، بلکہ جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو انہی دنوں انہوں نے اپنی ہاؤس جاب مکمل کی تھی اور ہمارے پڑوس میں اپنی امی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں سب سے بڑا گھر بھی انہی کا تھا اور وہ واحد انسان تھے جن کے پاس اس وقت گارڈ بھی تھے۔ وہ اپنی جوانی میں بھی کافی خوش اخلاق اور ہنس مخ انسان تھے۔ آس پاس پڑوس کے ہر بچے سے لے کر ہر بوڑھے تک سب کے وہ پسندیدہ تھے اور میری بھی بہت دوستی تھی ان کے ساتھ۔ وہ تھے ہی اتنے اچھے اور ویسے بھی وہ ہمارا بہت خیال رکھتے، کیونکہ ہمارے ابا تو اس دنیا میں تھے نہیں تو کہتے باپ کے مر جانے کے بعد اولاد پر گزرتے کرب میں سے واقف ہوں۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کوئی اس کرب سے گزر بھی رہا ہو تو اسے محسوس نہ ہونے دوں۔ اس اذیت کو مجھے اور میری بہن کو اسکول کے لیے وہ اپنی گاڑی میں لے کر جایا کرتے تھے۔ امی شرمندہ ہو کر منع کرتی رہ جاتی لیکن وہ ماں جی کہہ کر اماں کو چپ کروا دیا کرتے۔ وہ عمر میں اماں سے کوئی 6-7 سال چھوٹے تھے لیکن میری اماں کو ماں جی کہا کرتے تھے، اور جب میں نے ایک دن ان سے پوچھا آپ میری ماں کو ماں جی کیوں کہتے ہیں تو وہ ہنس پڑے اور بولے تم نہیں سمجھو گی ثانیہ، جب بڑی ہو جاؤ گی تب بتاؤں گا۔ اور میں منہ بنا کر رہ گئی۔ مجھے اس کا میری ماں کو ماں جی کہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میری ماں کا نام بھی تو لے سکتا تھا جیسے میں اس کا نام لیتی تھی۔ عمر میں ان سے 20 برس چھوٹی تھی لیکن میری ان کے ساتھ دوستی تھی سو میں اس کا نام ہی لیا کرتی تھی۔ مجھے اماں نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں یتیم ہوں۔ اماں کے لاڈ پیار کا ہی نتیجہ تھا کہ میں بہت زیادہ ضدی ہوتی جا رہی تھی اور باقی کی کسر سکندر میرے ناز نخرے اٹھا کر پوری کر دیا کرتے۔ میں جس شے کے لیے ضد کرتی تھی تو میری ضد پکی ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی چیز جو میری ہے تو بس میری ہی ہے، اور اماں کو میری یہ عادت بہت کھٹکتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ یہ ضد تمہیں نقصان نہ پہنچا دے ثانیہ، اور میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی۔ میں منموجی سی لڑکی تھی اور انہی دنوں پتہ چلا کہ سکندر کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور پھر سنا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سن کر بہت دکھ ہوا تھا کہ سکندر دکھی ہوگا، لیکن دل کو خوشی بھی ہوئی تھی کہ اچھا ہوا بڈھی مر گئی۔ ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی تھی اور مجھے کہتی تھی سنو لڑکی، میرے بیٹے کا وقت برباد کرنے مت آیا کرو۔ سکندر میرا دوست تھا اور میں ہر شے کے لیے اس قدر پاگل تھی کہ مجھے اپنا دوست اس کی ماں کے ساتھ بھی بانٹنا پسند نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی سکندر اور اس کی ماں کو الگ کر دوں، اور میرا کام خدا نے آسان کر دیا اور میرا دوست صرف میرے حصے میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کے جنازے سے لگا راز وقتہ روئے جا رہا تھا، اور تب میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے پانی پلایا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔
سکندر کی ماں کی موت کے بعد اماں نے اس کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے بھی ابا کے انتقال کے بعد ہمارا بہت خیال رکھا تھا۔ ہمارے گھر کے سودے سلف سے لے کر بجلی گیس کے بل اور ہماری اسکولوں کی فیس تک کے لیے اس نے ہی بھاگ دوڑ کی تھی۔ میری اماں کہا کرتی تھی، میرے 2 نہیں 3 بچے ہیں۔ عمر کے تھوڑے سے فرق کے باوجود سکندر انہیں ماں مانتا تھا اور میری اماں سکندر کو بیٹا مانتی تھی۔ مجھے بھی سکندر کافی اچھا لگتا تھا، اس نے ہماری تنہائی کو ہمارے ساتھ مل کر بانٹا تھا، اور جب اس پر ایسا وقت آیا تو میں نے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنی بیتوقع باتوں سے اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ کے 1000 رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو وہ اپنی ماں کے غم سے باہر نکل آیا تھا اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے اور یاسمین کے بھی سالانہ امتحان تھے، سو ہم دونوں اس میں مشغول ہو کر رہ گئے تھے، اور انہی دنوں اماں نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے دوست کی شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ 1-2 لڑکیاں میں نے دیکھ رکھی ہیں، لیکن تم اس سے پوچھ لینا، اگر اسے کوئی پسند ہو تو اس لڑکی کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ میں خود پوچھ لیتی اس سے، لیکن ماں وہ نہ میں تو شرما جائے گا اور ٹھیک سے بتا نہیں پائے گا۔ اماں اتنے مزے سے کہہ رہی تھی اور میرے اندر کی اڑیل اور ضدی لڑکی کو آگ لگ گئی تھی۔ وہ میرا دوست تھا تو اس کا مطلب تھا وہ میرا ہی ہے۔ خدا خدا کر کے تو اس کی ماں فوت ہوئی تھی، جو میری اور سکندر کی دوستی کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور اب اماں ایک اور دیوار لانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سکندر سے اس متعلق کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے ڈراموں میں دیکھا تھا بیوی کے آنے کے بعد مرد اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، اور میرا بھری دنیا میں صرف ایک ہی تو دوست تھا اور میں اسے نہیں کھو سکتی تھی۔ ایک دن اماں کی دوست اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھی، اور وہ لڑکی مجھے بچی سمجھ کر اپنے پاس بلانے لگی۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی تو وہ ٹیرس پر کھڑی اپنے گھر کے لان میں بیٹھے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں پاس گئی تو کہنے لگی، یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں نا جن کے لیے تمہاری اماں رشتہ ڈھونڈ رہی ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر کیا۔ وہ لڑکی سکندر کو دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگی، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ میرا دوست تھا تو اسے کوئی اور کیوں کر دیکھتا۔ میں فوراً اسے سکندر کے پاس لے گئی اور اسے بتایا کہ میری ماں کی دوست کی بہن اسے ٹیرس پر اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ تو وہ بھی ہنس دیا اور بولا، کیا لڑکی پیاری ہے؟ تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں پیاری ہے، لیکن اماں اس کی تم سے شادی کروانا چاہتی ہے۔ تو بولا، یہ تو اچھی بات ہے، لڑکی پیاری ہو تو شادی کر لینی چاہیے۔ اور میں نے اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تم کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے؟ تو اس نے شرارت سے کہا، تو تم سے کر لوں شادی؟ اور میں نے کہہ دیا، ہاں مجھ سے کر لو۔ اور پھر مجھے یہ بات کافی اچھی لگی، وہ میرا دوست تھا تو شادی بھی مجھ سے ہی کرتا۔ جب لڑکیاں اسے دیکھ کر کہتی تھی، کتنا ہینڈسم جوان ہے، اور وہ ہینڈسم جوان صرف میرا ہو سکتا تھا۔ اور پھر کیا تھا، میں نے اماں سے کہہ دیا کہ سکندر کی شادی کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے میں شادی کروں گی۔ یہ سن کر اماں پہلے تو حیران پریشان ہو گئیں، اور پھر جب میری ضد بڑھنے لگی تو انہوں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا، لیکن ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی اپنی بات سے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے سکندر سے کہہ دیا کہ وہ اماں سے میرا رشتہ مانگے۔ اماں مجھے ڈانٹ سکتی تھی، لیکن اماں سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر نے مجھے سمجھانا چاہا کہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، جب تک میں جوان ہوں گی تب تک سکندر بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ لیکن میں نے کسی بات پر بھی کان نہیں دھرے اور سکندر کو مجبور کر دیا کہ وہ جا کر اماں سے میرا رشتہ مانگے، اور وہ چلا بھی گیا تھا۔ اماں سچ میں اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، اور سکندر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بیٹی پاگل ہے، وہ چمکتی چیزوں کے پیچھے جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ جو چمکتی شے اس کے پاس ہے ہمیشہ چمکتی رہے، اور وہ ذرا برابر بھی اپنی چمک کھو دے تو اسے پھینک دیتی ہے۔ اور وہ دوسری بات، تمہاری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے۔ تمہاری ابھی شادی کی عمر ہے اور وہ بہت چھوٹی ہے، تمہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔
सिकंदर भी मेरी आदतों से वाकिफ था, लेकिन उसे भी मेरी आदत हो गई और उसे आदत के लिए वो इंतज़ार करने को तैयार हो गया। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि एक 14 साला लड़की की मंगनी इसकी अपनी रजामंदी से एक 35 साला मर्द से हो गई। सिकंदर से मंगनी करके मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अब कोई उसे अपना नहीं कह सकता था। हम दोनों की दोस्ती के बीच कोई भी नहीं आ सकता था। एक बार फिर से मेरी जिद जीत चुकी थी। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता ही चला गया। किसी परिंदे की तरह उड़ान भरता हुआ बरसों का सफ़र तय कर चुका था। मैंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तो मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला कर लिया, लेकिन मैं अब शादी करना नहीं चाहती थी। बरसों पहले मेरी माँ ने ठीक कहा था कि चमक ख़त्म होते ही मैं चीज़ें फेंक देती हूँ। जवान होने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मेरा और सिकंदर का कोई जोड़ नहीं था। कहाँ मैं 22 साल की सिया लंबे बालों और उजली रंगत वाली जवान लड़की, और कहाँ वो 42 साल का सफ़ेद बालों और झुर्रियों ज़दा चेहरे वाला बूढ़ा मर्द। लेकिन ये मेरी अपनी जिद थी, और अब अम्मा मुझे पीछे भी हटने नहीं दे सकती थी। सो मेरी शादी अम्मा ने बहुत धूमधाम से सिकंदर से करवा दी। सिकंदर मेरा दोस्त था, लेकिन मेरी दिलचस्पी उससे ख़त्म हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में मेरे नए नए दोस्त बन गए थे, और इनमें से तो अक्सर मुझसे मोहब्बत का दम भी भरते थे। और जब मेरी शादी पर वो सब आए तो मेरे बराबर में बैठकर सिकंदर को देखकर हंसते हुए कहने लगे, खंडरात बताते हैं इमारत कभी खूबसूरत थी। मुझे लगने लगा था जैसे हर नज़र ही मेरी तरफ हंसते हुए उठ रही है। सिकंदर की उम्र बीत चुकी थी, और मेरे पास अभी सारी ज़िंदगी पड़ी थी, जिसे मैं किसी अपने जोड़ के शख्स के साथ गुजारना चाहती थी। और फिर उन दिनों मेरी ज़िंदगी में कोई और आया। सिकंदर के ड्राइवर का इंतकाल हो गया था, तो उसकी जगह ड्राइवर के पोते ने ले ली थी। इसका नाम सालार था, और वो 25 साल का था। ऊंचा लंबा खूबसूरत जवान था, और गुड लुकिंग तो इस कदर था कि उस पर नज़र ठहरती थी। और उसे देखकर मुझे लगा था कि हाँ, यही है जिसके साथ मेरा जोड़ आसमान पर बना होगा। और बहुत जल्द मेरी नज़रों के मायने वो समझकर भी मेरी तरफ वो माइल होने लगा। और फिर क्या था, हम दोनों को एक ही दूसरे से दूरदार किस्म की मोहब्बत हो गई थी, और हम दोनों ने जल्द ही शादी का प्लान बना लिया। लेकिन हमारे दरमियान बहुत बड़ी दीवार मेरा बुढ़ा शौहर सिकंदर था, और हम दोनों ही इस दीवार को बीच में से हटाने के बारे में सोच विचार कर रहे थे। जब सिकंदर एक दिन घर लौटा तो इसके माथे से खून बह रहा था, और पूछने पर पता चला कि सिकंदर की इसके दोस्त और कुलीग्राम्स के साथ लड़ाई हो गई थी, और वो लड़ाई हाथापाई तक पहुंच आई थी। मैंने दूसरे दिन जब ये बात सालार को बताई तो सालार ने एक कमाल का मंसूबा तैयार किया, जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। मुझे सालार का वो मंसूबा काफ़ी अच्छा लगा, और हम दोनों ने इस पर अमल करने की तैयारियां शुरू कर दी। और एक रात मेरा शौहर सो रहा था, तो मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इसके मुंह पर तकिया रखकर इसकी जान ले ली। अंधेरे में मरने वाले सिकंदर को तो पता ही नहीं चला होगा कि कौन उसे मार गया। और फिर उसी अंधेरे में सालार और मैंने सिकंदर की लाश बोरी में बंद की, और उसे घसीटते हुए लान में ले आए, और एक जगह खोद कर सिकंदर की लाश को ज़मीन में दफन करके मिट्टी बराबर कर दी। और अगले दिन मैंने जाकर पुलिस में शौहर की गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और फिर हम दोनों के मंसूबे के मुताबिक पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले जिससे साबित होता था कि सिकंदर मर चुका है। और जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि मुझे किसी पर शक है, तो मैंने सिकंदर के दोस्त राम्स का नाम ले लिया, जिससे पिछले हफ्ते सिकंदर की लड़ाई हुई थी। पुलिस ने राम्स को गिरफ्तार कर लिया, और मेरे और सालार के लिए रास्ता साफ हो गया था। अम्मा से भी रो धो कर मैंने हमदर्दियाँ समेट ली थी, और इससे पहले कि राम्स को सज़ा होती मैं और सालार शादी करके रफू चक्कर हो जाते कि हमारी ज़िंदगी में अचानक से एक शख्स दाखिल हुआ। थाने से फ़ोन आया कि राम्स की ज़मानत हो गई है, और जिस शख्स ने करवाई है वो राम्स को घर लेकर आ रहा है। मुझे तजस्सुस हुआ कि वो शख्स कौन है, और जब वो शख्स आया तो उसे देखकर मेरी टांगों से जान निकल गई कि वो शख्स तो मेरा ही शौहर था।
सिकंदर को जिंदा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और तब सिकंदर ने बताया कि उसे मुझ पर शक होने लगा था। इसे समझ आने लगी थी कि एक जवान बीवी बूढ़े शौहर से तंग है, लेकिन किसी के लिए ये नहीं पता था। और उस रोज सिकंदर ने मेरा मंसूबा आधा अधूरा सुन लिया था और अपने एक वफादार मुलाजिम से डिस्कस किया था। तो मुलाजिम सिकंदर की जगह लेट गया और अंधेरे में वो मारा गया और हमें पता ही नहीं चला कि हमने सिकंदर को नहीं, इसके वफादार को दफन किया था, जिसने सिकंदर के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सिकंदर ने अफसोस से मुझे देखा कि इसने मुझसे मोहब्बत की थी और मैंने सिर्फ धोखा ही दिया था। अम्मा और यास्मीन भी आई थी। अम्मा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर मुझे अपना दूध ना बख्शने की कसम खा ली और यास्मीन ने मेरे मुंह पर थूक दिया था। इसने कहा था, मुझ जैसी औरत के मुंह पर थूका ही करते हैं। सिकंदर अपने साथ पुलिस को लेकर आया था और वही सब के सामने सिकंदर ने तलाक मेरे मुंह पर मारी और इसके बाद पुलिस मुझे और सालार को गिरफ्तार करके ले गई जेल, जहां हमारा लंबा वक्त सजाए काटते हुए गुजरना था। मैं अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। मैंने अपने हाथों अपना सब कुछ खो दिया था और मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहा था।